الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، حق تعالی شانہ نے جب اس کائنات کو بنایا اور اس میں حضرت انسان کو پیدا فرمایا، اسے خلیفۃ الارض یعنی زمین پر اللہ کا نائب بنایا. پہلے فرشتے بھی تھے لیکن فرشتوں کے اندر صرف خیر کا مادہ تھا، وہ نافرمانی نہیں کرتے تھے. اور انسان جو ہے یہ خیر اور شر کا مجموعہ ہے. دونوں تقاضے اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھے ہیں. جس بندے میں خیر غالب ہوتا ہے وہ نیک کہلاتا ہے، اور جس بندے میں شر غالب ہو اسے لوگ اچھا نہیں سمجھتے، وہ گنہگار کہلاتا ہے. اور ایک ایمان والے کو تو اللہ تعالیٰ نے خیر کے لیے پیدا فرمایا، اپنی عبادتوں کے لیے، اپنی یاد کے لیے پیدا فرمایا. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسان اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. مقصد بتا دیا کہ زندگی کا مقصد ہے اللہ کی عبادت. زندگی
بندگی کے لیے ہے، اور جس بندے کی زندگی بندگی پر نہ ہو اس کے لیے شرمندگی ہے۔ لیکن دنیا میں آئے ہیں، ساتھ میں تقاضے بھی لگے ہیں، انسان کے ساتھ اس کا نفس بھی لگا ہے، شیطان بھی لگا ہے، دنیا کی ضرورتیں بھی ہیں، لیکن ان سارے تقاضے کو آگے پیچھے کر کے دین کے لیے بھی انسان وقت نکالے، اللہ کی عبادتوں کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرے، معصیتوں سے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے۔ نیکیاں کرنا مشکل ہے، گناہ کرنا آسان۔ نیکیوں کے لیے محنتیں کرنی پڑتی ہے، گناہ کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی۔ یہاں جمعہ کی نماز کے لیے آنے میں ہم نے محنتیں کی، اپنے کام کو آگے پیچھے کیا، اپنے تقاضے کو چھوڑا، اپنی خواہشات کو چھوڑا، سب چیز چھوڑ کر پھر نماز جمعہ کے لیے آئے، تو اس میں مجاہدے ہوتے ہیں، نفس کو دبانا پڑتا ہے، مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نماز کے ارادے سے چلتا ہے، لیکن پھر راستے میں شیطان جو ہے اسے بہکاتا ہے، کوئی نہ کوئی کام اسے یاد دلاتا ہے کہ فلاں کام رہ گیا ہے، فلاں جگہ جانا باقی ہے، نماز کا وقت نکل جاتا ہے، آدمی کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ تو نفس اور شیطان کا مقابلہ کرتے ہوئے ہم لوگ یہاں جمعہ میں پہنچے، یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے، یہ توفیق انہی کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے، ہم خود چل کر نہیں آئے، ہمیں لایا گیا ہے۔ اور جب بندہ گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، جس بندے کی زندگی گناہوں میں معصیتوں میں گزرتی ہے اس کے لیے نیکیاں بڑی بوجھل ہو جاتی ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے، اسے مسجدوں میں آنے کی توفیق نہیں ملتی، اسے اللہ کے دربار میں آنے کی اجازت نہیں ملتی، اس کے قدم روک لیے جاتے ہیں، اسے اللہ کے دربار سے دور کر دیا جاتا ہے۔ اپنے آپ کو اس قابل بناؤ، اللہ کے دربار کا لائق بناؤ۔ یہ دنیا ترقی کرتے کرتے بہت آگے پہنچ گئی، لوگ کہتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں سائنس چاند تک پہنچ گئی، لوگ چاند تک پہنچ گئے، اور لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ تم لوگ کہاں تک پہنچے؟ ارے بھائی آپ لوگ تو چاند تک پہنچے، ہم تو چاند کے پیدا کرنے والے تک پہنچ گئے، ہمیں تو اس اللہ تک پہنچنا ہے، یہ چاند بھی اس کی مخلوق، سورج اس کی مخلوق۔ تو اپنے نفس کو دبائے، اپنے تقاضے کو دبائے، اپنی خواہشات کو روکے، تب جا کر نیکیوں کی توفیق ملتی۔ یہ انسان کا نفس جو ہے اسے نیکیاں نہیں کرنے دیتا، اسے نیکیاں کرنے میں مشکلات پیش آتی، اور گناہ کرنے میں اسے بڑا مزہ آتا ہے۔ اس لیے نماز میں اگر 5 منٹ آدمی زیادہ کھڑا رہتا ہے، پیروں میں درد شروع ہوتا ہے، کمر میں درد شروع ہو جاتا ہے، نفس ساتھ نہیں دیتا ہے۔ 5 منٹ کی نماز ہے، 10 منٹ کی نماز ہے، آدمی تھک جاتا ہے، نفس کا سپورٹ نہیں ملتا، نفس کا ساتھ نہیں ملتا۔ اور یہی انسان جب کھیل کے میدان میں ہوتا ہے 3 گھنٹے کھڑا رہتا ہے، کہیں بازاروں میں گھومتا ہے، گھنٹے گھنٹے نکل جاتے ہیں، لیکن تھکتا نہیں ہے آدمی، گراؤنڈ پہ برابر کھیل رہا ہے، دوڑ رہا ہے،
گیند اٹھا اٹھا کے دیتا ہے، پیروں سے دھکیلتا ہے، لیکن پوچھو سے تو تھکا ہے نہ کہے گا، باڈی تھکی ہے نہ کہے گا، کیونکہ اس میں نفس کو مزہ آ رہا ہے۔ اور نیکیوں میں انسان کا نفس اسے ساتھ نہیں دیتا، آدمی تھک جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے نفس پر کنٹرول ہونا چاہیے۔ یہ انسان کا نفس کیسا ہوتا ہے؟ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک لکڑہارا تھا جو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کاٹ کر لاتا تھا اور لکڑیاں کاٹ کر جمع کر کے اسے بازار میں فروخت کرتا تھا۔ یہ اس کا روزانہ کا معمول، لکڑیاں کاٹی، جمع کی، اسے بیچا۔ ایک دن اس نے جنگل سے لکڑیاں کاٹی، اس کی گٹھری بنائی، اسے اٹھا کر گھر لے آیا۔ اب اس لکڑیوں کے گٹھر میں ایک سانپ بھی لپٹ کر آ گیا تھا، اسے پتہ نہیں تھا۔ گھر لا کر اس نے دیکھا کہ لکڑیوں کے اندر تو سانپ بھی ہے، لیکن اس سانپ کے اندر جان نہیں تھی، وہ مردہ معلوم ہو رہا تھا کہ مرا ہوا سانپ ہے۔ اس لیے اس لکڑہارے نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی، لکڑیوں کے اندر اسے رہنے دیا کہ یہ تو مردہ ہے، بے جان ہے، اس میں کوئی حرکت نہیں ہے، وہیں چھوڑ دیا، گھر سے باہر نکالنا ضروری نہیں سمجھا۔ اور اس کے بعد وہ لکڑہارا سو گیا۔ اب آہستہ آہستہ اس سانپ کو گرمی پہنچی۔ جب گرمی پہنچی تو اس کے اندر حرکت شروع ہو گئی، آہستہ آہستہ اس نے رینگنا شروع کیا، اور جہاں وہ لکڑہارا سویا ہوا تھا غفلت میں جا کر اسے ڈس لیا۔ گھر والے پریشان ہیں کہ یہ تو مردہ سانپ تھا، اس کے اندر جان کیسے آ گئی، یہ کیسے زندہ ہو گیا؟ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ انسان کے نفس کی مثال اس سانپ کی طرح ہے۔ انسان کا نفس ہو بہو اسی سانپ کی طرح ہے۔ اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر اور وہاں ریاضتیں مجاہدات کرتے ہوئے وہ نفس کمزور پڑ جاتا ہے، بے جان ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں کی صحبت میں رہتے ہیں نا، وہاں مجاہدات کروائے جاتے ہیں، ریاضتیں ہوتی ہے، انسان کا نفس وہاں ڈھیلا پڑ جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، گناہ نہیں کرتا۔ اور یہ نفس کمزور ہو جاتا ہے، سمجھتے ہیں کہ یہ نفس مر گیا ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ پھر آہستہ آہستہ اس میں جو گناہوں کا ماحول ہوتا ہے اس کی گرمی ملتی ہے۔ گناہوں کے ماحول کی گرمی کی وجہ سے انسان کا نفس کھڑا ہوتا ہے اور پھر انسان کو ڈس لیتا ہے، گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس نفس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ والے بڑی عجیب مثال دیتے ہیں۔ اس لیے اپنے دیکھو، انسان کے لیے دو چیز بڑی خطرناک ہیں، دو چیز جو اللہ نے پیدا کی بڑی زہریلی، ایک انسان کا نفس اور شیطان۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ نفس اور شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور اس کا زہر ہم نہیں اتار سکتے۔ دنیا میں کوئی زہریلا جانور یا کوئی زہریلی چیز ایسی نہیں کہ جس کا علاج اللہ نے نہ بنایا ہو۔ جہاں زہر پیدا کیا اس کے ساتھ اس کا تریاق بھی پیدا کیا۔ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ افریقہ کے جنگل میں ٹرین سے میں سفر کر رہا تھا۔ وہاں کے جنگل میں ٹرین رکی، ایک جگہ کے اوپر ٹھہر گئی، نماز کا وقت تھا، سوچا نماز پڑھ لے، میں نیچے اترا تو وہاں کی پہاڑیوں میں
میں نے ایک خوبصورت پودا دیکھا، چھوٹا سا پودا بہت خوبصورت، اس کے پتے بھی بہت خوبصورت، بہت حسین جمیل معلوم ہوتا تھا وہ پودا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ اس پودے کو لے لینا چاہیے، اسے اپنے ساتھ لے لینا چاہیے، بڑا خوبصورت ہے۔ جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچا، ہاتھ نہیں لگایا تھا، قریب پہنچا کہ ہمارے جو رہبر تھے، جو رہنما تھے، انہوں نے فوراً چیخ کر مجھے روکا کہ حضرت اس درخت کے، اس پودے کے قریب مت جائیے۔ میں وہیں ٹھہر گیا، پوچھا کہ کیوں؟ تو بتایا کہ حضرت یہ پودا بڑا زہریلا ہے، اگر آپ اس کو ٹچ کریں گے، اس کو چھو لیں گے، فوراً آپ کی باڈی میں اسی طرح سے زہر پھیلنا شروع ہوتا ہے جیسے بچھو کے ڈنگ کے بعد انسان کے بدن میں زہر دوڑتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اسے ہاتھ نہیں لگایا، نہیں چھویا۔ پھر انہوں نے ایک تعجب کی بات بتائی، فرماتے ہیں کہ حضرت اس سے تعجب کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں اس پودے کو پیدا فرماتے ہیں، اس کے ارد گرد، اس کے قریب میں دوسرا ایک چھوٹا پودا بھی ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اس پودے کو، زہریلے پودے کو چھو لیا، اس کے بعد اگر وہ دوسرے والے پودے کو چھو لے گا تو فوراً اس کا زہر ختم ہو جائے گا۔ تو اس زہر کا علاج اس پودے میں ہے۔ دنیا میں کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج نہ ہو، کوئی زہر ایسا نہیں جس کا تریاق نہ ہو۔ تو یہ گناہوں کا زہر، انسان جو گناہ کرتا ہے یہ بھی ایک قسم کا زہر ہے، انسان کی باڈی میں دوڑتا ہے، اس کے دل پر کالے دھبے لگنے شروع ہوتے ہیں، پھر عبادتوں کی توفیق ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس گناہوں کے زہر سے کیسے بچا جائے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس کا علاج اللہ نے رکھا ہے کہ جہاں کوئی گناہ صادر ہو جائے فوراً استغفار کر لو، یہ اس کا علاج ہے، فوراً توبہ کر لو۔ اس لیے حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ ہے، فرماتے ان کا نام بابا نجم احسن رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ حضرت کے خانقاہ میں ایک جوان آیا، بیٹھا ہوا تھا، حضرت نے خود سامنے سے فرمایا کہ لوگ سوچتے ہیں کہ دین پر چلنا بڑا مشکل ہے، دین پر چلنا بڑا مشکل ہے۔ حضرت نے فرمایا کوئی مشکل نہیں، بس رات کو سونے سے پہلے بیٹھ کر تھوڑی دیر توبہ کر لو، استغفار کر لو، یہی سارا دین ہے۔ دن بھر جو گناہ ہوتے ہیں نا، رات میں انسان معافی مانگ لے تو فرماتے ہیں کہ اس کے رجسٹر سے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم کے شیخ ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے ساتھ دو فرشتے مقرر کیے، کرامن اور کاتبین، کرامن کاتبین، دو فرشتے جو انسان کے گناہ لکھتے ہیں، اس کی نیکیاں لکھتے ہیں، معزز فرشتے لکھنے والے۔ تو فرماتے ہیں کہ نیکیوں کا ایک فرشتہ ہے جو اس کے دائیں طرف ہوتا ہے، اور گناہ کا لکھنے والا فرشتہ اس کے بائیں طرف ہوتا ہے۔ اس میں سے نیکیاں لکھنے والا فرشتہ یہ گناہ لکھنے والے فرشتے کا امیر ہے۔ جہاں بندہ کوئی نیکی کرتا ہے تو یہ نیکیاں لکھنے والا فرشتہ فوراً اسے لکھ لیتا ہے، اور جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو جو گناہ لکھنے والا فرشتہ بائیں طرف ہے وہ فوراً گناہ نہیں لکھتا، بلکہ نیکیوں والے فرشتے سے پرمیشن لیتا ہے، اجازت مانگتا ہے کہ اجازت ہو تو اس کا گناہ میں رجسٹر میں لکھ لو۔
وہ نیکیوں والا فرشتہ کہتا ہے کہ ابھی مت، جلدی مت کرو، ہو سکتا ہے کہ یہ توبہ کر لے، اس کو ہمیں پھر مٹانا نہ پڑے، انتظار کرو۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ فرشتہ پوچھتا ہے کہ اب لکھ لوں، پھر نیکیوں والا فرشتہ منع کرتا ہے کہ ٹھہر جاؤ تھوڑی دیر، پھر تیسری مرتبہ پوچھتا ہے کہ لکھ لوں۔ کافی دیر انتظار کے بعد جب وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو وہ نیکیوں والا فرشتہ اجازت دیتا ہے کہ ٹھیک ہے اب اسے لکھ لیا جائے، وہ گناہ لکھ لیا جاتا ہے، اب یہ رجسٹر میں انٹر ہو گیا، یہ گناہ رجسٹر میں داخل تو ہو گیا، لیکن پھر اسے لاک نہیں کیا جاتا ہے، اوپن رکھا جاتا ہے، کھلا ہوا۔ اللہ کی طرف سے مہلت پہلے بھی ملی تھی، 3 مرتبہ فرشتے نے اجازت مانگی، مہلت تھی، نہیں مہلت سے فائدہ اٹھایا، پھر گناہ لکھنا پڑا، لیکن لکھنے کے بعد بھی اللہ کی طرف سے مہلت ہے اسے مرتے دم تک، کہ مرنے سے پہلے بھی اگر یہ بندہ توبہ کر لے گا اس کے نام اعمال سے وہ گناہ مٹا دیا جائے گا۔ باز ہر آنچ ہستی باز گر کافروں گبرو بت پرستی باز درگہ نا امید نیست صد بار گر توبہ شکستی باز اے گناہوں کے کرنے والے، اے اپنے رب سے روٹھ جانے والے، آ جا اللہ کے دربار میں معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، موت سے پہلے معافی مانگ لے، اپنے رب کو راضی کر لے، وہ رب معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر تیرے پاس گناہوں کا سمندر ہے، اس پروردگار کے پاس اس سے بھی زیادہ معافی کا سمندر ہے، کوئی سچی نیت لے کر آئے، معاف کرنے کے لیے اللہ تیار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ کی طرف سچی دل سے توبہ کر لو، اللہ بڑے معاف کرنے والے ہیں، بڑے غفور ہیں، بڑے رحیم ہیں۔ معافی مانگی۔ ایک باپ اپنے بچے سے کب تک ناراض ہوتا ہے؟ جب تک بچہ معافی نہ مانگے۔ ماں کب تک ناراض ہوتی ہے؟ جب تک بچہ معافی نہ مانگ لے۔ کتنا بھی بڑا جرم کر لے، ماں فوراً معاف کر دیتی ہے کہ میرا بچہ ہے، آ جا، گلے سے لگا لیتی ہے۔ ایسی 70 ماؤں سے زیادہ اللہ اپنے بندے پر مہربان ہے، اس لیے انتظار نہیں کرنا ہے، روزانہ۔ بندہ جب کیش میں گناہ کرتا ہے، معافی بھی کیش کی ہونی چاہیے، ادھار نہیں چلے گی۔ روزانہ کے گناہ، روزانہ کی معافی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کا نفس لگا ہے، اللہ تعالیٰ نفس کا مقابلہ کرتے ہوئے نمازوں میں آنا آسان فرمائے۔ ماشاءاللہ دیکھیے کتنی بہترین مسجد ہے، نمازیوں سے بھری ہے، اور جمعہ کے اندر خاص طور پر مسجد چھوٹی پڑتی ہے، اتنے نمازی آ جاتے ہیں، مسجد نہ کافی۔ عید کے اندر دیکھیے مجمع اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ہماری مسجد چھوٹی پڑے، تو ماشاءاللہ ہمارے حاجی عباس بھائی نے اور ان کے ساتھ یہاں کے لوگوں نے مل کر ہمت کی اور مسجد کی ذمہ داری کو نبھایا۔ اوپر آپ نے دیکھا ہوگا تعمیری کام چل رہا ہے، یہ اسی نیت سے کہ بھائی کوئی نمازی محروم نہ ہو جائے، یہاں نماز کی نیت سے آیا ہے، واپس خالی ہاتھ نہ جائے، اللہ کے دربار میں آ کر سکون سے، اطمینان سے اسے نماز پڑھنے کا موقع ملے۔ تو ہمیں اس کے لیے دعائیں بھی کرنی ہے کہ اللہ جو کام چل رہا ہے اس کام کو آسان فرما، اور جتنا ہو سکے اس میں اپنا حصہ بھی لگائے، جانی حصہ لگائے، مالی حصہ لگائے۔ جن کو اللہ نے وسعت دے رکھی ہو وہ مال بھی لگائے اپنا، اللہ کے گھر میں ہے، اور اللہ کے گھر میں لگنے والا مال تو سمجھ لیجئے کہ ہم کو جنت کا سرٹیفکیٹ ملے گا۔
اور جن کے پاس مالی طاقت نہ ہو وہ جانی محنت کرے، سپورٹ کرے کام میں، ان کے ساتھ چلے، ان کو ہمت دلائے، ان کے مشورے لے، مشورے پر عمل کرے۔ اور جو نہ جانی قربانی دے سکتے ہو نہ مالی قربانی دے سکتے ہو، اس کے لیے تیسرا راستہ ہے کہ وہ دعا کرے کہ اللہ یہ محنت کرنے والے کی محنتیں قبول فرما، جس کام کا بیڑا اٹھایا ہے اس کام کو آسان فرما، جلد از جلد اس کو مکمل فرما، تاکہ آپ کے بندے یہاں آئیں، مسجد میں آ کر نمازیں پڑھے، اطمینان سے اللہ کا ذکر کرے، تلاوت قرآن کرے، یہاں اللہ کی یاد میں لگے رہے۔ انشاءاللہ سب اس کے لیے تیار ہیں، سب محنتیں کریں گے، فکریں کریں گے، دعائیں کریں گے۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجت بھی پڑھیں کہ 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے مانگے کہ اللہ مسجد کے کام کو آسان کر دے، یہاں ہم نمازیں پڑھیں گے، یہاں ہمارے بچے دینی تعلیم لیں گے، یہاں قرآن سیکھیں گے، یہاں دین سیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہماری نیتوں کو درست فرمائے اور کام میں اللہ تعالی نصرت اور مدد شامل حال فرمائے۔ ہمارے عباس بھائی کا حکم تھا، حاجی عباس، کہ جمعہ سے پہلے کچھ دین کی نسبت سے بات ہو جائے۔ آپ حضرات کے سامنے 2-4 باتیں کہی، اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھیں۔